قرآن اگر منظور نہیں، اسلام اگر دستور نہیں۔ قرآن اگر منظور نہیں، اسلام اگر دستور نہیں، پھر لعنت ہے اس آزادی پہ، یہ ملک کا لشکر کچھ بھی نہیں۔ اور ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا۔ جھگ والے نے بتایا ہے کہ بازوان جرأت زندگی کیا ہے، تمنائے شہادت کرنا۔ اور منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے۔ دل میں بغض صحابہ پڑھے لاکھ نمازیں، لعنت کا نشان ہے محراب نہیں ہے۔ اور اسلام ہم تک پہنچا ہے یہ صدقہ ہے صحابہ کا، اٹھا جھولی تے دعا یہ احسان ہے صحابہ کا۔ پیغمبر پر نہ کوئی آنچ آئے یہ مقصد تھا صحابہ کا، اور صحابہ پر نہ کوئی انگلی اٹھے یہ مشن ہے علماء صحابہ کا۔ واجب الاحترام، قابل احترام، معزز مکرم زیباکار دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، غیرت مند، بہادر، نڈر، بے باک، غیور مسلمانوں، آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کے اس مدرسہ میں برادر مکرم بھائی عمر علی صاحب کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھ جیسے کم عمر، کم علم مدنی سے طالب علم کو صحیح معنی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ سمیت ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بعد آپ نے شہزادہ اہل سنت، عزت مآب، سیاسی سماجی شخصیت حضرت مولانا آصف معاویہ سیال صاحب کا خطاب سننا ہے۔ ان کی آمد تک میں آپ سے مخاطب ہوں، لیکن میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں کہ میں زندہ دل لوگوں سے بیان کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، مردہ دل لوگوں سے نہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ میرا تعلق، میری نسبت، میرا ناطہ اس خاص، اس مشن، اس نظریے سے ہے کہ جہاں صرف لوگ نہیں بولتے بلکہ شہداء کا خون بولتا ہے۔ تو جس جماعت میں شہداء کا خون بولتا ہو تو اس جماعت کا گفتگو کرنے والا زندہ دل لوگوں سے گفتگو کرتا ہے۔ اس کی مثال مجھے تھوڑی سی آپ دیں کہ کوئی بات، کوئی الفاظ سمجھ میں آئے تو آپ نے خاموش نہیں بیٹھنا بلکہ کیا کہنا ہے؟ سارے نہیں بولے، ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ آخر تک ایسے بولو گے؟ عنوان بڑا خوبصورت ہے، عظمت قرآن۔ کیا عنوان ہے؟ عظمت قرآن۔ بھی قرآن کی عظمت، قرآن کی شان، قرآن کا مقام، قرآن کی بلندی۔ اور یہ صرف آج عظمت والی کتاب نہیں ہے، یہ جب نازل ہوئی تھی اس وقت بھی عظمت والی کتاب تھی، آج بھی عظمت والی کتاب ہے، اور قیامت تک یہ عظمت والی ہی رہے گی۔ یہ جب اتری تھی اس وقت بھی ہدایت کے چراغ جلاتی تھی، آج بھی ہدایت کے چراغ جلا رہی ہے، اور قیامت تک اس سے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے رہیں گے۔ اس قرآن کی عظمت میں شک کوئی نہیں ہے، اس قرآن کے مقام میں شک کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اس قرآن کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کتاب کو ہم نے ہی اتارا ہے اور اس کتاب کی حفاظت بھی میں خود رب کروں گا۔ اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن عظمت والی کتاب ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہدایت کے چراغ جلاتی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اس کو پڑھنے والا مومن ہوتا ہے،
اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا انکار کرنے والا وہ کافر ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے قرآن میں شروع میں کہہ دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں شک کوئی نہیں ہے اور یہ ہدایت متقین کے لیے، ہدایت پرہیزگاروں کے لیے اللہ نے اس کتاب کو ہدایت کے لیے بھیجا، اور جس نبی کو بھیجا وہ اس کائنات میں آ کر ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا کر اللہ نے فرمایا جس نبی پر میں نے اس کتاب کو اتارا وہ نبی بھی آخری ہے اور یہ کتاب بھی آخری ہے، وہ نبی بھی عظمت والا ہے، یہ کتاب بھی عظمت والی ہے، وہ نبی بھی شان والا ہے، یہ کتاب بھی شان والی ہے، اس نبی کی عظمت کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، اس کتاب کی عظمت کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، یہ دونوں میں مثال ہے۔ اور توجہ میری طرف رکھنا، جس طرح یہ کتاب آخری ہے اور قیامت کی صبح تک اب کتاب کوئی نازل نہیں ہوگی، اسی طرح حضور بھی آخری نبی ہے، اب حضور کے بعد نبی بھی کوئی نہیں آئے گا، دونوں عظمت والے، کتاب بھی عظمت والی، صاحب کتاب بھی عظمت والا۔ اب میں ایک مثال دینے لگا ہوں، اللہ یہ کتاب بھی عظمت والی، نبی بھی عظمت والا، اللہ سارے نبی مل کر بھی اس نبی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ ساری کائنات مل کر بھی اس نبی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تورات زبور انجیل یہ بھی آپ کی کتابیں ہیں، اللہ اس کو بھی آپ نے اتارا ہے، اللہ آسمان سے جتنی کتابیں بھی آئی ہیں اللہ ان کو بھی آپ نے اتارا ہے، اللہ یہ کتابیں مل کر اس کتاب کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے فرمایا جس طرح قیامت کی صبح تک میرے نبی کی نبوت کے ڈنڈے بجتے رہیں گے، اسی طرح اس کتاب کی عظمت کے ڈنڈے بھی بجتے رہیں گے۔ اس کی ایکو ہلکی کریں، آواز سے کریں، ایکو ہلکی کریں۔ اس کتاب کی عظمت کے ڈنڈوں نے قیامت کی صبح تک بجنا ہے، اور یہ میں نے قیامت کی صبح تک اس لیے کہا کہ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، ورنہ اس کتاب کی تلاوت جنت میں بھی ہوگی اور خود رب کریں گے۔ جس طرح میرے نبی کی نبوت جنت کے اندر بھی ہوگی، جنت کے اندر بھی میرے نبی کی نبوت کے ڈنگے بجیں گے، اسی طرح اس کتاب کی عظمت کے ڈنگے بھی بجیں گے۔ اب میں اور آسان کرنے لگا ہوں تمہیں سمجھانے کے لیے، اللہ کتاب تو عظمت والی ہے، کتاب کی عظمت میں شک زور سے اس کتاب کی عظمت میں شک کوئی نہیں ہے، اللہ اس نبی کی عظمت میں بھی شک کوئی نہیں ہے کہ جس پہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ یہ جو 5 سال کا بچہ، اللہ یہ جو 6 سال کا بچہ ہے، اللہ یہ جو 7 سال کا بچہ ہے، اللہ اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ زور سے اللہ یہ جو 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، اللہ یہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اس کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ اس کی بھی کوئی عظمت ہے یا نہیں ہے؟ اس کا بھی کوئی احترام ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ جو 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ جسے یہ پتہ نہیں ہے میں نے لباس کیسے پہننا ہے، جس کو یہ پتہ نہیں ہے میں نے ساتھ کیسے رہنا ہے، جس کو یہ پتہ نہیں ہے میں نے وضو کیسے کرنا ہے، جس کو یہ پتہ نہیں ہے میں نے قرآن کے بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا، اس کو جب صبح ماں اٹھاتی ہے بیٹا جا والی ذات کے پاس جا، مسجد میں جا، مدرسے میں جا، قرآن پڑھ کیا، قرآن سیکھ کیا، اب اس بچے کو پتہ نہیں ہے میں نے وضو کیسے کرنا ہے، اب اس بچے کو پتہ نہیں ہے میں نے لباس ساتھ کیسے رکھنا ہے، اب اس بچے کو پتہ نہیں ہے باقی کیا ہے نہ باقی کیا ہے، صبح اس کو ماں اٹھاتی ہے، منہ دلواتی ہے، بیٹا مسجد میں جا، قرآن سیکھ کیا، علم پڑھ کیا، با پڑھ کیا، کیا سبق سیکھ کیا، اللہ یہ گھر سے نکل رہا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی عزت کیا
ہے رب فرماتے ہیں یہ چھوٹا بچہ جب گھر سے نکل رہا ہوتا ہے میں نورانی فرشتوں کو حکم دیتا ہوں نورانی فرشتوں جاؤ بھاگ کر جاؤ دوڑ کر جاؤ سفید سے جاؤ اللہ کہاں جائے کس کے پاس جائے کیا کرنے جائے اللہ فرماتے ہیں آمد پرشان کی فلاں بستی میں جاؤ فلاں محلے میں جاؤ فلاں گلی میں جاؤ فلاں گھر میں جاؤ اس گھر سے چھوٹا سا بچہ قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے نکل رہا ہے اللہ جا کے کیا کرے اس کے ہاتھ چوم لے اللہ فرماتے ہیں نہیں اللہ کیا کرے پیشانی چوم لے اللہ فرماتے ہیں نہیں اللہ کیا کرے جا کے سینے سے لگا لے اللہ فرماتے ہیں نہیں اللہ پھر جا کے کیا کرے اللہ فرماتے ہیں نورانی فرشتوں بھاگ کر جاؤ دوڑ کر جاؤ سفید سے جاؤ اس بچے کے قدم گلی میں گھر سے بعد میں پڑے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دو اور دنیا کو بتا دو کہ جس کی نسبت قرآن سے جڑ جاتی ہے میں رب اس کو اتنی عظمت دے دیتا ہوں جس کی نسبت قرآن سے جڑ جاتی ہے میں رب اس کو اتنی زور سے یار زور سے اچھا ایمانداری سے بتاؤ شام کو پروگرام ہونے کے بعد کوئی بندہ کھڑا ہو جائے ایک بچہ کھڑا ہو جائے اپنے باپ سے کہے بابا مولوی صاحب کہہ رہا تھا کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے نورانی فرشتے پر بچھاتے ہیں بابا آپ تو وزیر اعظم ہو آپ تو وزیر اعظم ہو آپ تو ایم ہو ایم پی ہو آپ تو خان ہو وڈیرے ہو دولت مند ہو آپ پیسے والے ہو آپ کی سب لوگ بات مانتے ہیں بابا میرا مطالبہ ہے بیٹا کیا مطالبہ ہے وہ اپنے باپ سے کہے کہ مولوی صاحب کہہ رہا تھا کہ قرآن پڑھنے والے کے پاؤں کے نیچے نورانی فرشتے پر بچھاتے ہیں لہٰذا میرا مطالبہ ہے کہ میرے پاؤں کے نیچے بھی بچھائیں ایمانداری سے بتاؤ بچھائیں گے زور سے کیوں وزیر اعظم کا بیٹا ہے صدر کا بیٹا ہے ایم این اے ایم پی اے کا بیٹا ہے جنرل کرنل کا بیٹا ہے او بھائی جملہ کہنے لگا ہوں بیٹا صدر کو وزیر اعظم کو جنرل کو کرنل کو خان کو پٹھان کو دولت مند کو جب تک نسبت قرآن سے نہیں جڑے گی او بھائی پر تو بچھانا دور کی بات ہے فرشتے اس کے منہ پہ تھوکنا بھی برداشت نہیں کریں یہ قرآن والے کو عظمت ملی ہے یہ ریڑھی والے کے بیٹے کو عظمت ملی ہے یہ مزدوری کرنے والے کے بیٹے کو عظمت ملی ہے بھائی یہ جو سارا دن مزدوری کرتا ہے یہ جو سارا دن تگاری سر پہ اٹھاتا ہے یہ جو سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہے اس کا بیٹا قرآن پڑھتا ہے پھر اسی وہی مصلی پہ امام بنتا ہے اور بھائی سارا دن مزدوری کرنے والے کا بیٹا قرآن پڑھتا ہے پھر مصلی پہ امام بنتا ہے زور سے اور جو ہمارے امام ہوتے ہیں وہ ہم چھپاتے نہیں ہیں دکھاتے ہیں جو ہمارے امام ہوتے ہیں اور جو ہمارے مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں وہ بھی ہم دکھاتے ہیں جتنے بچے قرآن پڑھتے ہیں وہ ہم دکھاتے ہیں چھپنے چھپانے کے قائل زور سے بھائی چھپنا چھپانا میرے مذہب میں نہیں ہے جو بھی ہوتا ہے ہم چھاپتے ہیں کہ بھی فلاں مدرسے سے اتنے عالم نکلے اتنے حافظ نکلے اتنے بچوں نے ناظرہ قرآن پڑھا اور جو ان میں سے امام بنتا ہے اور بھائی جو تراویح پڑھاتا ہے ہم چھپاتے نہیں ہیں مصلی پہ بٹھاتے ہیں ہم مصلی پہ زور سے بھائی اور قیامت کا دن ہوگا نفس و نفسی کا عالم ہوگا وہاں ایسا دن ہوگا جو نبی بھی نفسی میں ہوں گے نبی نفسی کر رہے ہوں گے ایسا دن ہوگا اس دن رب قہار ہوں گے رب جبار ہوں گے رب غصے میں ہوں گے رب جلال میں ہوں گے وہ دن ایسا دن ہوگا کہ ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی بیٹی ماں کو نہیں پہچانے گی باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا بیٹا ماں کو باپ کو نہیں پہچانے گا رشتہ دار دوست احباب کسی کو پہچاننے کو تیار نہیں ہوں گے رب حافظ قرآن کو بلائیں گے وہ حافظ قرآن ادھر آ
जलाल हाफिज कुरान हाजिर है। रब पूछेंगे जब तूने दुनिया में कुरान हिफ्ज़ किया था, कुरान को पढ़ा था, सीने में महफूज किया था, 30 पारों वाला पढ़ा था, और भाई जब तूने कुरान पढ़ा था, सीने में महफूज किया था, 40 वाला नहीं 30 पारों वाला मेरा भेजा हुआ पढ़ा था, जोर से यार। और भाई 30 पारों वाला हिफ्ज़ किया था, 30 पारों को तूने सीने में बसाया था, लोगों ने तुझे इनाम दिया था या नहीं दिया था? लोगों ने तुझे क्या दिया था? वो हाफिज कुरान कहेगा अल्लाह किसी ने मुझे हार पहनाया था, किसी ने मुझे पैसे दिए थे, किसी ने मुझे सूट पहनाया था, किसी ने खाना खिलाया था, किसी ने मिठाई खिलाई थी, किसी ने माथा चुमा था, सारे रिश्तेदार जमा हुए थे, दोस्त जमा हुए थे, सारों ने खुशी का इजहार किया था, सबने इनाम दिया था। रब फरमाएंगे तूने कुरान मेरा पढ़ा था और तूने सीने में कुरान को मेरे को महफूज किया था, सब दुनिया वालों ने तो तुझे इनाम दिया था, मैं रब तुझे ऐसे दे दूं। अल्लाह क्या करना चाहते हो? रब फरमाएंगे तुझे इनाम देना चाहता हूँ। अल्लाह कैसा इनाम देना चाहते हो? कहाँ से इनाम देना चाहते हो? अल्लाह ने फरमाया इनाम देना चाहता हूँ, ये देख तेरे रिश्तेदार खड़े हुए हैं, ये देख तेरे कबीले वाले खड़े हुए हैं, ये देख तेरे खानदान वाले खड़े हुए हैं, ये देख तेरा दादा, ये देख तेरी दादी, ये देख तेरा नाना तेरी नानी, ये तेरे चाची चाची मामू मामे खड़े हुए हैं, सारा तेरा कुत्ता खड़ा हुआ है। इनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, इनके पास नेकी कोई नहीं है कि जो जन्नत में जा सके, लेकिन तेरे हाफिज कुरान होने की वजह से मैं अपना रब फैसला बदलता हूँ और तुझे इनाम देता हूँ। जा 10 बंदों का हाथ पकड़ के जन्नत में ले जा, ये मुझे रब की तरफ से इनाम है, ये मुझे रब की तरफ से ये इनाम किसको मिलेगा? जोर से जोर से जोर से जोर से। और भाई जो कुरान किसके पास पढ़े? मौलवी साहब के पास, कारी के पास, हाफिज के पास 1500 साल के बाद। जोर से जोर से जोर से। कितने सालों के बाद? 1500 साल के बाद जो आज के कारी के पास कुरान पढ़े, उसका मकाम ये कि फरिश्ते पाँव में पर बिछाते हैं। रब इनाम देंगे कि 10 बंदों का हाथ पकड़ के जन्नत में ले जा, तो फिर उस अबू बकर का क्या मकाम होगा? ओ भाई आज के कारी के पास कुरान पढ़ने वाले की असमत ये है, तो फिर उस अबू बकर की असमत क्या होगी? उस उमर का मकाम क्या होगा? उस उस्मान की इज्जत क्या होगी? उस अली का मकाम क्या होगा? तलहा जुबैर खब्बाब अम्मार यासिर की असमत क्या होगी कि जिसने कारी के पास कुरान नहीं पढ़ा, जिसने आज के उस्ताद के पास कुरान नहीं पढ़ा, बल्कि उन्होंने कुरान पढ़ा तो साहिब कुरान के पास पढ़ा। जिन्होंने कुरान पढ़ा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पढ़ा। और भाई आज के कारी के पास अबू बकर ने कुरान नहीं पढ़ा, उसने कुरान पढ़ा है तो साथी ये कौसर के पास पढ़ा है, शाफे बाशर के पास पढ़ा है, जाने जहां के पास पढ़ा है, महबूबे खुदा के पास पढ़ा है, बदरुद्दुजा के पास पढ़ा है, शम्सुल जुहा के पास पढ़ा है, रहमतुल लिल आलमीन के पास पढ़ा है, रहमतुल लिल आशिकीन के पास पढ़ा है, शफीउल मुस्लिमीन के पास पढ़ा है, सय्यदुल अव्वलीन वल मुरसलीन के पास पढ़ा है, जन्नत के मुजस्सम के पास कुरान पढ़ा है, और मुजस्समाए कायनात के पास पढ़ा है, रूबिये कायनात के पास पढ़ा है, दबदबाए कुरान दबदबाए कायनात के पास पढ़ा है। और भाई जिसने आज के कारी के पास कुरान नहीं पढ़ा, बल्कि मुहम्मद रसूलुल्लाह के पास पढ़ा है, किसके पास पढ़ा है? जोर से और तवज्जो। कुरान ऐसी किताब है, मैं दूसरे उन्वान की तरफ आने लगा हूँ, मैं नजरिया हक नवाज की तरफ आने लगा हूँ। जोर से जोर से। भाई कुरान ऐसी किताब है, इससे जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। जोर से। और भाई कुरान ऐसी किताब है, जो चीज मांगोगे कुरान बताएगा, जो चीज पूछोगे तुम्हें कुरान बताएगा। अब माँ बाप के हुकूक पूछ, तुझे कुरान बताएगा। जोर से जोर से। और भाई माँ बाप के हुकूक पूछ, तुझे कुरान बताएगा। बहन भाइयों के हुकूक पूछ, तुम्हें कुरान बताएगा।
اور بھئی چھوٹے بڑوں کا ادب پوچھ، احترام پوچھ، تجھے قرآن بتائے گا. استاذ کا ادب پوچھ، تجھے قرآن بتائے گا. استاذ کا مقام پوچھ، تجھے قرآن بتائے گا. ادھر آدم کا آنا پوچھ تو تمہیں قرآن بتائے گا. زور سے یار، زور سے. میں آخری بات کرنے لگا ہوں، زور سے. اور بھئی آدم کی نبوت پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. آدم کی عظمت کو پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. حضرت نوح کا مقام پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. اور حضرت نوح کی کشتی پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. قرآن سے ملے گا، قرآن بتائے گا. اور بھئی پیغمبروں کا آنا پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. پیغمبروں کی دعوت پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. پیغمبروں کی دعوت پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. پیغمبروں کی نبوت پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. کلمہ پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. حضرت آدم سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبروں کا آنا پوچھ، مقام پوچھ، احترام پوچھ، ادب پوچھ، شان پوچھ، شوکت پوچھ، بلندی پوچھ، رفعت پوچھ. اور بھائی شوکت پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. پھر میرے پیغمبر کا بچپن پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. لڑکپن پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. جوانی پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. میرے پیغمبر کا شباب پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. میرے پیغمبر کا لڑکپن پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. میرے پیغمبر کی نبوت پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. میرے پیغمبر کی رسالت پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. میرے پیغمبر کا اٹھنا بیٹھنا پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. میرے پیغمبر کی دعوت پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. میرے پیغمبر میرے مکہ پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. مکہ کی زندگی پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. مکہ شہر پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. مکہ کی گلیاں پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. نظارے پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. میرے پیغمبر کا اٹھنا بیٹھنا پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. قرآن کی چوٹی پہ چڑھ کر قولی لا الہ الا اللہ کی صدا لگانا پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. کرنے کی دعوت پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. پیغمبر کو پتھر مارے جا رہے ہیں، تمہیں قرآن بتائے گا. پیغمبر کے ساتھی پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. پیغمبر کے رفیق پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. پیغمبر کے دیکھ میں جانا پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. پیغمبر کے شہد علی طالب میں بھوکا اور پیاسا رہنا پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. پیغمبر کا لاکھ پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. پیغمبر کی ہجرت پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. علی کے بستر پہ سونا پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. نبی کا صدیق کے دروازے پہ جانا پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. صدیق کو ساتھ لے جانا پوچھے گا، تمہیں قرآن بتائے گا. اور صدیق نے نبوت کو کندھے پہ بٹھا لیا، تمہیں قرآن بتائے گا. صدیق پہاڑ پہ لے جاتا ہے، تمہیں قرآن بتائے گا. غار کی صفائی کون کرتا ہے، تمہیں قرآن بتائے گا. چادر کون پھاڑ دیتا ہے، تمہیں قرآن بتائے گا. اور بھائی غار کے سوراخ کون بند کرتا ہے، تمہیں قرآن بتائے گا. سانپ کسے ڈستا ہے، تمہیں قرآن بتائے گا. اور بھائی نبی اپنا لباس ایڑی پہ کیسے لگاتے ہیں، تمہیں قرآن بتائے گا. یہ غار سے کیسے نکلتے ہیں، تمہیں قرآن بتائے گا. اور توجہ کر، یہ مکڑی اوپر سے جالا کیسے بناتی ہے، تمہیں قرآن بتائے گا. کبوتری انڈے کیسے دیتی ہے، تمہیں قرآن بتائے گا. نبی کا پیچھا کرنے والے وہ نبی کے دشمن زمین میں کیسے دس جاتے ہیں، تمہیں قرآن بتائے گا. یہ ابو جہل کا لشکر انکا کیسے ہو جاتا ہے، تمہیں قرآن بتائے گا. میرے نبی پھر غار سے نکلتے کیسے ہیں، تمہیں قرآن بتائے گا. ام معبد کے گھر کیسے جاتے ہیں، تمہیں قرآن بتائے گا. بکری پہ ہاتھ کیسے پھرتے ہیں، تمہیں قرآن بتائے گا. کمزور بکری دودھ کیسے دینے لگ جاتی ہے، تمہیں قرآن بتائے گا. میرے نبی مدینہ میں کیسے پہنچے، تمہیں قرآن بتائے گا. بچیوں نے اشعار کون سے پڑھے تھے، تمہیں قرآن بتائے گا. استقبال کیسے ہوا تھا، تمہیں قرآن بتائے گا. اور بھائی استقبال کرنے والے کون تھے، تمہیں قرآن بتائے گا. میرے نبی مہمان کس کے بنے تھے، تمہیں قرآن بتائے گا. اٹھنی پر کیسے بیٹھے تھے، تمہیں قرآن بتائے گا. اور بھائی گما کیسے خریدا تھا، تمہیں قرآن بتائے گا. میرے نبی انگلی کا اشارہ کرے چاند کے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، تمہیں قرآن بتائے گا. اپنی انگلیاں پیالے میں ڈالتے تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، تمہیں قرآن بتائے گا. اپنا لباس علی کی آنکھ میں لگاتے تو علی کو شفا مل جائے، تمہیں قرآن بتائے گا. میرے پیغمبر اپنا لباس گھر میں کنویں میں ڈالتے تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے، تمہیں قرآن بتائے گا. مکہ کی زندگی پوچھ، مدینہ کی زندگی پوچھ، تمہیں قرآن بتائے گا. بدر میں کیسے آئے ہیں، تمہیں قرآن بتائے گا. حنین میں کیسے آئے، تمہیں قرآن بتائے گا. یرموک میں کیسے آئے، تمہیں قرآن بتائے گا. اور بھائی خندق کیسے کھدوالی، تمہیں قرآن بتائے گا. میرے نبی لباس کیسا کرتے ہیں، تمہیں قرآن بتائے گا. چہرہ کیا ہے، تمہیں قرآن بتائے گا. سینہ کیسا ہے، تمہیں قرآن بتائے گا. زلفیں کیسی ہے، تمہیں قرآن بتائے گا. اور بھائی چہرہ چمکتا کیسا ہے، تمہیں قرآن بتائے گا. ساتھی کون ہے، تمہیں قرآن بتائے گا. رفیق کون ہے، تمہیں قرآن بتائے گا. اور بھائی ہجرت کیسے کرتے ہیں، تمہیں قرآن بتائے گا. پھر مکہ فتح کیسے ہوتا ہے، تمہیں قرآن بتائے گا. اور بھائی بتوں کو بیت اللہ سے اٹھا کر پیر کیسے پھیرتے ہیں، تمہیں قرآن بتائے گا. اور بھائی شرک سے پاک کیسے کرتے ہیں، تمہیں قرآن بتائے گا. ساتھ کون آ جاتا ہے، تمہیں قرآن بتائے گا. سشر کون
बनता है, तुम्हें कुरान बताएगा। दामाद कौन बनता है, तुम्हें कुरान बताएगा। अपनी औलाद कौन सी है, तुम्हें कुरान बताएगा। बेटियां कितनी है, तुम्हें कुरान बताएगा। बेटे कितने हैं, तुम्हें कुरान बताएगा। मुख्तसर करने लगा हूँ, जो कुछ पूछ, बचपन पूछ, लड़कपन पूछ, जवानी पूछ, शबाब पूछ, बैठना पूछ, उठना पूछ, दर्स पूछ, पैगाम पूछ, नजारे पूछ, पैगाम पूछ, अपनी दिन पूछ, रात पूछ, लिबास पूछ, जूता पूछ, सर पूछ, आंखें पूछ, चेहरा पूछ, जो कुछ पूछेगा ये तुम्हें कुरान बताएगा। कुरान से मिलेगा, ये जो कुछ भी तुझे पता चलेगा कुरान से मिलेगा, कुरान से मिलेगा। हाँ हाँ, कुरान से मिलेगा। कहने वाला कहेगा मौलवी साहब ये सब कुछ बता दिया कि कुरान से मिलेगा, फिर ये कुरान कहाँ से मिलेगा, फिर ये कुरान कहाँ से मिलेगा, फिर ये कुरान से कहाँ मिलेगा। ये सब कुछ तो कुरान से मिलेगा, पर कुरान कहाँ मिलेगा। फिर जुर्रत से कहने लगा हूँ, डंडे की चोट पे कहने लगा हूँ, बाबा के डोल कहने लगा हूँ, चैलेंज से कहने लगा हूँ, सब कुछ कुरान से मिलेगा और कुरान सहाबा से मिलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह जज़ाए खैर दे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। सब कुछ कुरान से मिलेगा। कुरान किससे मिलेगा? सहाबा से मिलेगा। जोर से जोर से जोर से। ओ भाई कुरान बताता है, कुरान कौन बताते हैं? सहाबा। जोर से। सहाबा। जुमला कहने लगा हूँ, जुमला कहने लगा हूँ। सारी दुनिया कुरान को महफूज करती है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरतें सब कुरान को सीने में महफूज करते हैं। मैंने भी कुरान को सीने में महफूज किया, आप लोगों ने भी सीने में कुरान को महफूज किया। सारी दुनिया कुरान को महफूज करती है और कुरान ने सहाबा को महफूज किया हुआ। ओ भाई, जिस तरह सितारे आसमान में चमकते हैं, मेरे नबी के यार कुरान में चमकते हैं। सितारे आसमान में चमकते हैं और मेरे नबी के यार जोर से भाई, जोर से। मैंने कहा सारी दुनिया कुरान को महफूज करती है। कुर्बान न जाऊं सहाबा पर, कुर्बान न जाऊं सहाबा के जूतों पर कि कुरान ने सहाबा को महफूज किया हुआ है। जोर से जोर से जोर से जोर से। ओ भाई, क़यामत की सुबह तक कुरान को मिटाने वाले मिटते रहेंगे, कुरान को खत्म करने वाले खत्म होते रहेंगे। क्योंकि कुरान में रब ने कह दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़यामत की सुबह तक कुरान पढ़ा जाएगा और सहाबा के तज़किरे होते रहेंगे। न कुरान मिटाया जाएगा, न सहाबा का नाम मिटाया। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। न कुरान खत्म होगा, न सहाबा का पैगाम खत्म होगा। जोर से जोर से। तू बात करता है अबू बकर की, तू बात करता है उमर की, तू बात करता है उस्मान की, तू अबू बकर पे एतराज करता है जिसने सब कुछ मेरे नबी पे लुटा दिया, जिसने सब कुछ मेरे नबी पे लुटा दिया, जो मेरे नबी का राज़दार है। सुनो, तू कहता है अबू बकर अबू बकर अबू बकर। मैंने कहा अबू बकर तेरे जूतों पे कुर्बान हो जाऊं। अबू बकर तेरे जूतों पे कुर्बान हो जाओ। तू क़यामत तक नबी के पहलू में सोता रहेगा सुभान अल्लाह, और तुझसे तुझ पे एतराज करने वाला पीटता रहेगा। तू क़यामत की सुबह तक नबी का साथी रहेगा। तकलीफ होने वालों को तकलीफ होती रहेगी। मैंने कहा अबू बकर क्या ही तेरी बात है, नबी ने चंदा मांगा तो सारा घर लुटा दिया, अपनी प्यारी बेटी नबी के निकाह में दे दी, और जिस पे तोहमत लगी तो खुद रब बोल पड़ा। जोर से जोर
زور سے ابو بکر کیا ہی عظمت ہے تیری، کیا ہی تیرا مقام ہے. تیری بیٹی پہ تہمت لگی تو خود رب بول پڑا. واہ عمر، تجھے نبی نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر مانگا اور اسلام کی عزت کے لیے مانگا، اسلام کے مقام کے لیے مانگا. او عثمان تیری کیا بات ہے، 2 دفعہ دلہا بن کے نبی کے گھر میں گیا زور سے. اور نبی فرما رہے ہیں عثمان پریشان مت ہو. مایوس کیوں ہوتا ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میں محمد اعلان کرتا ہوں، میں محمد اعلان کرتا ہوں اگر میری 40 بیٹے ہوتی، ایک ایک کر کے فوت ہوتی جاتی، عثمان تیرے نکاح میں دیتا. زور سے زور سے. علی پہ اعتراض کرتا ہے جو میرے نبی کی پیاری لاڈلی بیٹی کا شوہر ہے، حسن و حسین کا بابا ہے، تو ان پہ اعتراض کرتا ہے. ادھر آ، حق نواز کے روحانی بیٹے حق نواز کی زبانی صحابیت کا مقام سن. زور سے زور سے زور سے. تو بھئی یہ صحابہ تو وہ ہیں جو دن رات میرے نبی کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، میرے سبھی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، تلواریں اٹھاتے ہیں، میرے نبی کے ساتھ رہتے ہیں. ادھر آ میں تجھے صحابیت کے مقام بتاتا ہوں، صحابیت کے احترام بتاتا ہوں، صحابیت کی عزت بتاتا ہوں. ادھر آ. دور کو جاتا ہے، ذرا تعصب کی اینب کو تو اتار، بغض کی چادر کو تو اتار. ادھر تو آ. ایک طرف کفار کا لشکر ہے، ایک طرف اسلام کا لشکر ہے، جنگ کا میدان ہے. کفار کے لشکر سے ایک شخص نکلا، ایک شخص نکلا آ کر صحابہ سے پوچھتا ہے کہ حضور کہاں ہے؟ صحابہ نے بتایا خیمے میں ہے. وہ خیمے میں پہنچا. یہ کون ہے؟ ابھی کافر ہے. کون ہے؟ زور سے زور سے. یہ کون ہے؟ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، ابھی کفار کے لشکر سے نکلا، حضور کے خیمے میں پہنچا، ابھی یہ کافر ہے. حضور سے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی ہے، آرزو پیدا ہوئی ہے، چاہت پیدا ہوئی ہے، کاش میں بھی آپ کا صحابی بنتا. زور سے زور سے زور سے. کاش میں بھی آپ کا صحابی بنتا، آپ کا نوکر بنتا، آپ کا تابعدار بنتا، آپ کا خادم بنتا، آپ کا جانشار بنتا. حضور نے ہاتھ بڑھایا. ادھر ہاتھ پہ بیعت کر. ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، صحابی کے رسول بن جاتے ہیں. یہ پہلے تلوار اٹھاتے تھے، بدعت کے لیے اٹھاتے تھے، پہلے تلوار اٹھاتے تھے، کفر کے لیے اٹھاتے تھے، پہلے تلوار اٹھاتے تھے، شرک کے لیے اٹھاتے تھے. اب انہوں نے تلوار اٹھائی ہے بدعت کے لیے نہیں، اسلام کے لیے. ابھی مسلمانوں میں تلوار اٹھائی ہے اسلام کے لیے. کس کے لیے؟ زور سے. پہلے تلوار اٹھاتے تھے بدعت کے لیے، شرک کے لیے، کفر کے لیے. اب انہوں نے تلوار اٹھائی ہے اسلام کی سربلندی کے لیے. اب انہوں نے تلوار اٹھائی ہے ختم نبوت کے لیے. اب انہوں نے تلوار اٹھائی ہے رب کی توحید کے لیے. میدان جہاد میں جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. دیکھنے والے دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو ابھی ابھی آئے تھے نا، انہوں نے کلمہ ابھی ابھی پڑھا تھا نا، انہوں نے حج نہیں کیا، نمازیں نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا. اس کے نام عمل میں حج نہیں ہے، زکاتیں نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، نمازیں نہیں ہے. غیب سے آواز آتی ہے اور اس کے نام عمل میں حج ڈھونڈنے والوں، اس کے نام عمل میں زکاتیں ڈھونڈنے والوں، اس کے نام عمل میں قرآن کی تلاوت ڈھونڈنے والوں، نمازیں ڈھونڈنے والوں اور نیکیاں ڈھونڈنے والوں. کہ اس کے لیے اتنا کم ہے کہ اس نے ایک لمحہ کالی کملی والے محبوب کو دیکھ لیا. اتنا کم ہے کہ اس نے ایک لمحہ کالی کملی والے محبوب کو دیکھ لیا ہے. تو اب میں چیلنج کرنے لگا ہوں کہ ساری کائنات کے ولی مل جائیں، کتب مل جائیں، ابدال مل جائیں، نیکوکار مل جائیں، شیخ الحدیث مل جائیں، شیخ التفسیر مل جائیں، مفسر مل جائیں، عابد مل جائیں، ذاکر مل جائیں. رب کعبہ کی قسم ہے ساری کائنات مل کر بھی اس صحابی کی ایک نظر کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس ایک نظر نے ایمان کی حالت میں میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ لیا. صحابہ کرو گے زور سے.
صحابہ صحابہ کرو گے؟ اپنی اولادوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے؟ زور سے زور سے اپنی اولادوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے؟ اپنے گھروں میں حکایت صحابہ کی تعلیم کرو گے؟ گستاخ صحابہ کا بائی کاٹ کرو گے؟ صرف بائی کاٹ کرو گے یا بھائی کاٹ بھی کرو گے؟ زور سے زور سے ایسے بائی کاٹ کرو گے کہ ووٹ کسی اور کو دو گے؟ زور سے زور سے زور سے ایسے بائی کاٹ کرو گے کہ ووٹ کسی اور کو دے گے؟ زور سے بھائی ہم بھی صحابہ کے غلام ہیں، ہمارا ووٹ بھی صحابہ کے نام ہے۔ زور سے صحابہ کے غلاموں کو آگے لاؤ گے؟ صحابہ کے غلاموں کے دستے بازو بنو گے؟ زور سے زور سے زور سے ساتھ دو گے؟ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے؟ کریا کریا بستی بستی شہر شہر صحابہ صحابہ کرو گے؟ صحابہ کی مدح کرو گے؟ تو پھر میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، فضا میں لڑائیے کہ سب کچھ قرآن بتاتا ہے، اور جو قرآن بتاتے ہیں اسی مقدس جماعت کو کہتے ہیں صحابہ صحابہ صحابہ۔ ہاتھ اٹھا کے جرأت سے، غیرت سے، بہادری سے صحابہ 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 صحابہ۔ بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا، جو بھی لے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا۔ منافقوں کو ملے گی سزا، دشمن صحابہ کا ارسٹ ہوگا۔ اس دن بھی دیکھنا یہ غلام صحابہ کا چیف گیسٹ ہوگا۔ یہ سچ ہے خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ میں نے زندگی یوں موت کی تفریق مٹا چھوڑی ہے، میں نے زندگی صحابہ کے نام لکھوا چھوڑی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس خاتے میں لگ گیا جس کا لہو، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وآخر دعوانا ان الحمد